الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو قرآن کو نازل کیا کہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہدی للناس جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے انا نحن نزلنا الذکر اللہ فرماتے ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا قرآن کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہے جو پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے یاد کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے آسان کر دیا اور اس کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کے لیے بھی آسان کر دیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ کہ ہم نے آپ کی زبان پر قرآن کو آسان کر دیا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دیں وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا اور جھگڑالو قوم کو آپ اس کے ذریعے سمجھائیں نصیحت کریں ڈرائیں خبردار کریں تو قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی لا شک لا ریب کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بار بار ذکر فرمایا اور اس کے حاصل کرنے والوں کو اور اس کے سیکھنے سمجھنے سمجھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے نہیں تو ذکر والوں سے علم والوں سے معلوم کر لو پوچھ لو تو رمضان کا مہینہ گویا علم کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ گویا ذکر کا مہینہ ہے اور یہ ذکر کا مہینہ اور علم کا مہینہ بھوک کے ساتھ ہے پیاس کے ساتھ ہے اپنی جائز خواہشات کو چھوڑنے کے ساتھ ہے معلوم یہ ہوا کہ علم جو آئے گا ذکر جو آئے گا اور قرآن اور حدیث میں جو لذت اور مزہ آدمی کو نصیب ہوگا وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہوگا وہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی حالت میں ہوگا صبر کے ساتھ علم سے ذکر سے آدمی کو نفع ہوگا صبر کیا ہے کہ جم جاؤ علم حاصل کرنے پر اور جم جاؤ ذکر کرنے پر یہ نہیں کہ ایک مجلس ہو گئی ذکر کی تو اس میں خوش ہو گئے اور پھر اگلی مجلس چھوڑ دی ایک مجلس ہو گئی علم کی اور پھر اگلی مجلس چھوڑ دی یا ایک چلہ لگ گیا اور پھر اگلے سال چلہ چھوٹ گیا جماعت آئی ہے ماشاءاللہ گونڈا سے یہاں مسجد میں تشریف فرمائے تو یہ جماعت آ گئی ایک چلے کے لیے تو اگلے سال پھر تشکیلیں ہوئی اور انہوں نے کہا یہ مجھے یہ عذر ہے مجھے وہ عذر ہے مجھے یہ کام ہے مجھے وہ کام ہے حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے فرماتے تھے کہ یہ کہنا کہ یہ کام تو بہت اونچا ہے بہت اعلیٰ ہے ذکر کی مجلس ہے علم کی مجلس ہے دعوت کا کام ہے اور تبلیغ کا کام ہے تو بہت اونچا ہے بہت اعلیٰ ہے اور اس کے بغیر تو چارے کار ہی نہیں بھائی علم کے بغیر کہاں زندگی گزرے گی ذکر کے بغیر کہاں زندگی گزرے گی اور تبلیغ کے بغیر کہاں زندگی گزرے گی بغیر علم کے بغیر ذکر کے بغیر تبلیغ کے بغیر مسجد کے اور بغیر مدرسے کے اور بغیر خانقاہ کے کوئی چارہ ہی نہیں مدرسے نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو خانقاہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو تبلیغ نہ ہو دعوت نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ مدرسے ان سے سارے عالم میں اسلام زندہ ہو رہا ہے دین زندہ ہو رہا ہے خانقاہوں سے اصلاح ہو رہی ہے تربیت ہو رہی ہے تزکیہ نفوس ہو رہا ہے اور کیا کہنے جماعت کے اور تبلیغ کے انہوں نے تو علم کو ذکر کو سارے عالم میں ہی پہنچا دیا کیا ایئرپورٹ اور کیا اسٹینڈ اور کیا بسیں اور کیا ٹرینیں اور کیا جہاز جہاں دیکھو وہاں تبلیغ کی اور دعوت کی بات ہو رہی ہے تو یوں کہہ رہے ہیں کہ جی تبلیغ کے بغیر کچھ نہیں ذکر کے بغیر کچھ نہیں خانقاہ اور مدرسے کے بغیر کچھ نہیں خانقاہ ہی سب کچھ ہے مدرسہ ہی سب کچھ ہے مرکز ہی سب کچھ ہے جب بھائی مدرسہ ہی سب کچھ ہے اور خانقاہ ہی سب کچھ ہے اور دعوت و تبلیغ ہی سب کچھ ہے تو چلو ایک سال کے لیے چلو 4 مہینے کے لیے چلو چلے کے لیے نہیں
مجھے یہ کام ہے اور مجھے وہ کام ہے۔ خانقاہ جب اتنی ضروری ہے، چلو ہر ہفتے مجلس میں ذکر کی، ذکر اتنا ضروری ہے تو 12 تسبیح جو تم نے خانقاہ میں پڑھی ہے، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھی، 4 تسبیح الا اللہ کی پڑھی، 6 تسبیح اللہ اللہ کی پڑھی اور 1 تسبیح اللہ کی پڑھی، جب تم نے یہ ذکر خانقاہ میں 12 تسبیح کر لیا، اب تم جمعرات کو بھی ذکر کرو، جمعے کو بھی کرو اور بار اتوار پیر اور منگل کو بھی کرو۔ یہ نہیں کہ صرف ذکر بدھ کے دن ہے، رمضان میں عصر کے بعد اور رمضان کے علاوہ مغرب کے بعد، یہ نہیں، بلکہ جب کہہ دیا کہ ذکر کے بغیر کچھ نہیں، علم کے بغیر کچھ نہیں، تبلیغ کے بغیر کچھ نہیں، اب اس کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دو، اس کے اندر اپنے آپ کو لگا دو اور کھپا دو۔ فرماتے تھے یہ کہنا کہ یہ کام دین کا، دعوت کا، علم کا، ذکر کا بہت اونچا ہے، لیکن مجھے یہ کام ہے، مجھے وہ کام ہے، یہ ضعیف الایمانی کی بات ہے، یہ کمزور ایمان ہے تمہارا، کمزور یقین ہے۔ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ علم سے ہی سب کچھ ہوگا، ذکر سے ہی سب کچھ ہوگا اور تبلیغ سے ہی سب کچھ ہوگا، تو پھر اس کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دو، فنا فی الذکر ہو جاؤ، فنا فی التبلیغ ہو جاؤ، فنا فی العلم ہو جاؤ۔ علم میں اپنے آپ کو فنا کر دو، ذکر میں اپنے آپ کو فنا کر دو اور تبلیغ میں اپنے آپ کو فنا کر دو، پھر تمہیں بقا ملے گی۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، زندگی چاہتے ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ مر مٹ جاؤ تبلیغ میں، مر مٹ جاؤ ذکر میں اور مر مٹ جاؤ علم میں، تب علم سے فائدہ ہوگا، تب ذکر سے فائدہ ہوگا، تب تبلیغ سے فائدہ ہوگا۔ اگر نہ مر مٹے تبلیغ میں، نہ مر مٹے ذکر میں اور نہ مر مٹے علم میں، تو اب کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور مر مٹ گئے تو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے، ایسی زندگی عطا فرمائیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ آج بھی آدم علیہ السلام زندہ ہیں، آج بھی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آج بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، آج بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ و زبیر، انصار و مہاجرین حیات ہیں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے مذاکرے ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حیات ہیں، موجود ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ابھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی نظام الدین میں مرکز میں بنگلے والی مسجد میں موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا لگ رہا ہے کہ گنگوہ میں حضرت ابھی موجود ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ابھی حضرت حیات ہوں، حالانکہ ان کو 500 برس گزر گئے۔ حالانکہ حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 1905 میں دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آج بھی ان کے نام اور ان کے کام پوری دنیا میں اس طرح زندہ ہیں گویا کہ وہ خود حیات ہوں۔ اللہ نے فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، اللہ کے راستے میں کام آ گئے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو روزیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ زندگی ہے جو اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے، اللہ کے علم سے زندہ ہوتی ہے اور اللہ کے نام سے، اس کے کام سے زندہ ہوتی ہے۔ انہوں نے علم پر اپنے آپ کو لگایا تو آج ہم کہہ رہے امام اعظم ابو حنیفہ، آج ہم کہہ رہے امام شافعی، آج ہم کہہ رہے امام مالک۔ انہوں نے ذکر پر اپنے آپ کو لگایا، آج ہم کہہ رہے جنید بغدادی، آج ہم کہہ رہے حسن بصری، آج ہم کہہ رہے ہیں سردی سقطی، آج ہم کہہ رہے ہیں فلاں شیخ اور فلاں بزرگ، فلاں حضرت۔ تو وہ علم سے زندہ ہو گئے، ذکر سے زندہ ہو گئے، اور ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ سے اور دعوت سے زندہ ہو گئے۔ انہوں نے تبلیغ کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنایا، اس پر مر مٹے تو اللہ نے تبلیغ کے ذریعے ان کو ساری دنیا میں زندہ کر دیا۔ ہمارے مشائخ نے ذکر پر اپنے آپ کو مٹایا، مر مٹے ذکر پر، تو ان کو آج خانقاہ سے، تصوف سے، تزکیہ سے اللہ نے پوری دنیا میں زندہ کر دیا۔ اور ہمارے ائمہ نے علم الہی، علم نبوت پر اپنے آپ کو کھپایا تو آج فقہ سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو ہم بھی اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں قیامت تک، آخرت تک، تو ہمیں بھی علم میں اور ذکر میں اور تبلیغ میں اپنے آپ کو مر مٹانا ہے۔ یہ خانقاہ محمدیہ شیر علی مسجد اسی کا سبق ہے کہ ہم میں کہ ہر ایک علم میں بھی لگے، ذکر میں بھی لگے، تبلیغ میں بھی لگے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس کا نام لیں گے،
دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اور الا اللہ کی 4 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں، اور اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ دھیان اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ہے، اور اللہ کی تسبیح ایک اس دھیان و توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم ہمیں پورا کرنا ہے، نبی کے ہر طریقے پر ہمیں چلنا ہے، اور قرآن حدیث علم و عمل کو لے کر ساری دنیا میں ہمیں تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے جانا ہے۔ اور یوں سمجھیں گے 2 ہماری زبانیں ہیں، ایک ہمارے دل میں ہے، ایک ہمارے منہ میں ہے، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور صرف ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر میں، اس کی تسبیح میں مشغول ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو تسبیح جو ہم ہاتھ میں لیں گے وہ بھی اللہ کو یاد کیے ہوئے ہے۔ اب اس طرح ہم اللہ کا ذکر کریں گے، درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ قرآن، حدیث، علم و عمل، مدرسہ، خانقاہ، تبلیغ ہمیں ملی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह से दरगुजर फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा, इल्म और ज़िक्र के लिए हम सबको पूरी उम्मत मुस्लिमा को कबूल फरमा, सारे आलम में इल्म को ज़िक्र को ज़िंदा फरमा, उसके लिए हमें मेहनत के तौर पर ज़रिए के तौर पर ज़िंदा फरमा, कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन सारे आलम में सुन्नत और शरीयत को ज़िंदा फरमा। या अरहमर राहिमीन हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबी जैसा बना, हमारे घरों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा बना, हमारे या अरहमर राहिमीन मर्दों औरतों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इल्म में ज़िक्र में लगने लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमने मौला